اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں ایک نئے انفارمیٹو ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس ٹاپک سے بہت سی چیزوں کے بارے میں جو ہے وہ آگاہی ہوگی اور آپ کو فائدہ ہوگا اس کا۔ آج کا میرا ٹاپک ہے دنیا میں مختلف نظام ہے حکومت۔ معزز ناظرین، جب ہم نظام ہے حکومت کی بات کرتے ہیں تو دنیا میں ہمیں مختلف طرح کے نظام ہے حکومت نظر آتے ہیں، دکھائی دیتے ہیں، اور ان کو جب ہم کیٹیگرائز کرتے ہیں تو ہمیں 4 طرح کے نظام ہے حکومت جو ہے وہ دیکھنے کو ملتے ہیں دنیا میں اس وقت۔ سب سے پہلا جو نظام ہے حکومت ہے وہ ہے ڈسپوٹک رول، اس کے بعد ہے ڈیموکریٹک رول، اس کے بعد ہے تھیوکریٹک رول، اور اس کے بعد ہے اسلامک رول۔ یہ 4 طرح کے نظام ہے حکومت دنیا کے اوپر رائج ہے۔ اب ہم ایک ایک کو بیان کرتے ہیں کہ کون سا نظام حکومت کیا ہے اور اس کی کیا پہچان ہے۔ ڈسپوٹک رول کو سمجھنے کے لیے اس کی جو 2 مختلف قسمیں ہیں ان کے اوپر اگر ہم غور کریں تو ہمیں سمجھ آئے گی کہ ڈسپوٹک رول کس چیز کو کہتے ہیں اور کون سا نظام حکومت ڈسپوٹک رول کہلاتا ہے۔ ڈسپوٹک رول مونارکیل رول کو کہا جاتا ہے اور ڈکٹیٹرشپ کو کہا جاتا ہے، جس میں کوئی ایک ہی خاندان اور ایک ہی فیملی یا ایک ہی پارٹی جمہوری اپنے آپ کو جمہوری شو کر کے وہ کسی ملک کے اوپر مسلط ہو جاتی ہے، اور پھر عوام کی رائے کا احترام نہیں کیا جاتا، اور وہ تمام تر فیصلے جو ہے وہ اپنی طاقت اور قوت اور اس حساب سے وہ کرتے ہیں۔ اس طرح کے نظامی حکومت کو ڈسپوٹک رول بھی کہا جاتا ہے، اور مونارکیل رول بھی اسی کو کہا جاتا ہے، جس طرح بادشاہ دنیا کے مختلف ممالک کے اوپر سے خاندان جو ہے وہ کسی نہ کسی ملک کے اوپر کوئی خاندان مسلط ہوتا ہے تو اس کو مونارکیل رول کہا جاتا ہے۔ وہ تمام تر فیصلے وہ اپنی خواہشوں کے مطابق کرتے ہیں، اور لوگوں کی آراء کا اور ان کے احساسات اور جذبات کا بالکل بھی خیال نہیں کیا جاتا۔ اس طرح کے رولز کو ڈسپوٹک رول، مونارکیل رول یا ڈکٹیٹرشپ کہا جاتا ہے۔ اب جو دوسری قسم ہے وہ ہے ڈیموکریسی۔ ڈیموکریسی یہ مغربی طرز کا ایک نظام ہے جو مغرب نے دنیا کے اندر متعارف کروایا، اور اس کی ڈیفینیشن سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کس طرح کا نظام حکومت ہے۔ جس طرح کہ کہا جاتا ہے کہ ڈیموکریسی از دا گورنمنٹ آف دا پیپل، بائی دا پیپل اینڈ فار دا پیپل، کہ یہ ایک ایسا نظام ہے جو لوگوں کے لیے، لوگوں کے ذریعے یہ بنایا جاتا ہے، اور اس میں عوام کی خواہشات کا احترام کیا جاتا ہے، جو کہ دنیا میں بہت کم ایسا ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اور اس نظام کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ اس نظام کے اوپر کوئی چیک نہیں ہے، جو اس نظام کی سب سے بڑی خرابی ہے۔ یہ اپنی اصل روح جو ہے وہ یہ نظام جو ہے وہ پیش نہیں کر رہا، اور اس میں بہت سی خامیاں اور بہت سی کوتاہیاں جو ہے وہ پائی جاتی ہیں۔ اور دنیا کے مختلف ممالک جہاں پر اس وقت ڈیموکریسی کو پریکٹس کیا جاتا ہے، وہ آپ کو بخوبی ان ملکوں کا علم ہو جائے گا کہ کون کون سے ممالک میں ڈیموکریٹک رول چل رہا ہے۔ تیسرا جو ہمارا نظام حکومت ہے وہ ہے تھیوکریٹک رول، جس کو کہا جاتا ہے۔ وہ قدیم ایجپشن ڈائنیسٹی اور رومن امپائر کی اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ جس کو پاپائیت کہتے ہیں، اور عیسائی لوگ جو ہے انہوں نے اس نظام کو دنیا کے اندر شروع کیا تھا، تو آپ کو اس نظام کا بھی پتہ چلے گا کہ یہ بھی دنیا کے اندر ایک کافی عرصے تک جو ہے وہ پریکٹس کیا جاتا رہا ہے۔ اس کی بھی پھر اپنی خامیاں ہیں، کیونکہ بنیادی جو سوورینٹی تو اس نظام میں اللہ تعالیٰ کو ہی سوورن تسلیم کیا جاتا ہے، لیکن
سارے جو فیصلے ہیں وہ اپنی منشا اور اپنی خواہشات کے حساب سے جو ہے وہ کیے جاتے ہیں، اور لوگوں کا اور ان کے حقوق کا بالکل بھی اس میں کوئی تحفظ جو ہے وہ کبھی بھی نہیں کیا گیا۔ جتنے ملکوں میں یہ نظام حکومت رہا ہے، اگر آپ غور سے ان ملکوں کا مطالعہ کریں تو کبھی بھی وہاں کی لوگوں کی خواہشات کا احترام نہیں کیا گیا، اور یہ بھی جو ہے وہ دنیا کے اندر یہ نظام پوری طرح فیل ہوا اور ناکام ہوا۔ چوتھا اور آخری جو ہمارا جو قسم ہے نظام کی، وہ ہے اسلامک رول۔ اسلامک رول جو ہے وہ بھی دنیا کے بہت سے ممالک میں رائج ہے، اور اس کو رائج کرنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے، جو کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کبھی بھی اسلامک رول، یہ میری اپنی ذاتی رائے ہے کہ کبھی بھی اسلامک رول کو اس کی اپنی صحیح روح کے ساتھ کسی بھی ملک کے اندر پریکٹس نہیں کیا گیا، لیکن ہم اس کے خد و خال جو ہے وہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اسلامک رول بنیادی طور پر ہے کیا۔ اسلامک رول میں جو الٹیمیٹ سوورینٹی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کو، وہی مقتدر اعلیٰ ہوتا ہے، اور طاقت کا سرچشمہ عوام ہوتی ہے، لیکن ایبسلیوٹ پاور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے، اور اسی کی منشا کے مطابق اور اسی کے دیے گئے نظام کے مطابق اور اس کی کتاب کے مطابق اور اس کے جو پیغمبر، اس کے جو رسول ہوتے ہیں، جو میسنجرز ہوتے ہیں، جو اپوسٹلز ہوتے ہیں، ان کی زندگی کو دیکھ کر یہ نظام وضع کیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس نظام کا طریقہ کار یہ بنایا ہے کہ ایبسلیوٹ پاور اللہ تعالیٰ کے پاس رہے گی، اور اس پاور کے جو امین ہیں، جو اس کو چلانے والے لوگ ہوں گے دنیا میں، وہ اس کے پیغمبر ہوں گے، اس کے رسول ہوں گے۔ وہ پیغمبر اور وہ رسول اللہ تعالیٰ کی کتابوں سے رہنمائی حاصل کر کے وہ اپنی عوام کو دیں گے، اللہ کے قوانین ان کو سکھائیں گے، اور دنیا میں ان قوانین کا عملی مظاہرہ بھی کریں گے، اور لوگوں کو ان کے اوپر چلنے کی تلقین بھی کریں گے۔ یہ ہے بنیادی طور پر اسلامک رول۔ اب جب پیغمبر اس دنیا میں نہیں رہیں گے تو سیکنڈری قیادت جو ہے وہ عوام کی آ جائے گی۔ قرآن مجید میں ایک آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ ہم نے رسولوں کو فقط اس لیے آپ کی طرف مبعوث کیا کہ آپ اللہ کے حکم کے مطابق ان کی پیروی کریں۔ تو پیغمبروں کی وفات کے بعد یا ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد اب لوگوں پر یہ چیز واجب ہو جاتی ہے، فرض ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے انبیاء اور پیغمبروں کی زندگی سے سیکھیں، اور دنیا کے اندر ان کے بتائے ہوئے اور اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق جو ہے وہ حکمرانی کریں، اور مختلف منصب جتنے بھی لوگوں کو سونپے جاتے ہیں وہ قرآن اور سنت اور حدیث کی روشنی میں آگے ان کی تفویض کی جائے، تاکہ دنیا کا نظام جو ہے وہ بہتر ہو سکے، دنیا سے غربت ختم ہو، دنیا میں عدل و انصاف قائم ہو، دنیا میں معاشرت اچھی ہو جائے، دنیا میں معیشت اچھی ہو جائے، دنیا میں حق کا بول بالا ہو، اور دنیا میں جو ہے وہ ایک نظم آ جائے اور ایک نسق آ جائے، اور دنیا قانون، انصاف، عدل، یہ تمام جو چیزیں ہیں انسان کی، خوراک، صحت، یہ تمام چیزیں انسان کو اس کی بنیادی جو جتنی بھی چیزیں ہیں وہ انسان کو اس کی تحریر کے اوپر ملیں، اور یہ دنیا امن کا گہوارہ بن جائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔